وجهها وجه قبيح زورته الباسمات۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 15 کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ ہوا وہ الذی وہ ذات ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے، جعلا جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، یعنی لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، ذلولاً تابع یا فرش، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، النشور دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی دوبارہ لوٹ کے جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، ترجمہ دیکھیں، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر، یعنی اس کے اوپر، اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی نعمت یعنی زمین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس پر ہم چلتے ہیں، جس پر ہم رہتے ہیں، اور جس پر ہم کھاتے پیتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات نبھاتے ہیں۔ ہمارا جو رزق ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ زمین سے نکلتا ہے نا۔ جتنی بھی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، دالیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ زمین ہی تو اگاتی ہے۔ تو اس کو اللہ نے بالکل ہمارے لیے جھکا دیا کہ جو چیز یہ انسان تم پر اگائیں گے، تم نے ان کو وہ چیز دینی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کوئی بیج بوتے ہیں تو یہ زمین فوراً سے کیا کرتی ہے، ہمارے لیے وہ پودا اگا دیتی ہے، وہ پھل یا وہ سبزی اگا دیتی ہے۔ اور اسی زمین پر وہ جانور چل رہے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت یا دودھ یا ان کی کچھ جانوروں کی تو کھالیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزیں بنانے میں۔ تو دیکھیں نا کہ اسی زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی جگہ دے دی رہنے کی، تاکہ ہمارا کام، انسانوں کا کام اور آسان ہو جائے۔ اسی طرح سے اور کیا کرتی ہے یہ زمین کہ جو پودے اگتے ہیں، کہ جس طرح ہم نے کچھ بچوں نے یہ پڑھا ہوگا نا، فوٹو سینتھسس کا پروسیس، کہ جب سن لائٹ پڑتی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، تو جو پتے ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، ان میں فوٹو سینتھسس ہوتی ہے اور ہمیں آکسیجن ملتی ہے، یعنی ہم سانس بھی اسی کی وجہ سے لے رہے ہیں جو یہ زمین اگاتی ہے، جو پودے اگاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مقصد کیا ہے زمین کا، کہ ہم اس پہ سفر کر سکتے ہیں۔ کتنی سواریاں ہیں، پہلے زمانے میں لوگ جانوروں کو سواری کی طرح استعمال کرتے تھے، اب تو گاڑیاں آ گئی ہیں، موٹر بائکس آ گئے ہیں، سمندری جہاز آ گئے ہیں، بحری جہاز جنہیں کہتے ہیں، اور ایروپلینس بھی آ گئے ہیں جن کو ہوا میں ہم اڑاتے ہیں۔ تو اس زمین پر کتنی ایسی سواریاں ہیں کہ جو انسان استعمال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ خود بھی جاتے ہیں یا پھر اپنا سامان لے کے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں کہ فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِہَا، اس کے کونوں میں، اطراف میں چلو، یعنی کونوں کا مطلب یہی ہے کہ ایک جگہ پر نہ رک کے رہ جاؤ، ڈفرینٹ جگہوں کو ایکسپلور کرو، یعنی ڈفرینٹ جگہوں میں گھومو پھرو، دیکھو، یعنی تمہیں سیکھنے کا موقع ملے گا، تمہیں رزق کی فراہمی تمہارے لیے آسان ہوگی۔ یعنی تم جب ایک جگہ سے دوسری جگہ، چاہے رزق کے لیے، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے، چاہے صرف اللہ تعالیٰ کی نیچر کو، نشانیوں کو غور کرنے کے لیے ان پر، یا انجوائے کرنے کے لیے ہی جاتے ہو، اس سے بھی تمہارا علم بڑھتا ہے اور تمہیں فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم آرام سے زمین پہ کتنے بھی زور سے چلیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں کہتی۔ کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کے لیے سبمسو بنایا ہوا ہے، جھکایا ہوا ہے، کہ دیکھیں جب اللہ کا حکم آتا ہے تو یہ فوراً سے زلزلہ اس میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو تھامے ہوئے ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہی کر رہی ہے کیونکہ اللہ کی بات مان رہی ہے نا۔ اور پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی پھر صرف اللہ کی بات ماننی ہوگی، کہ جب دوسری چیزیں جو نان لیونگ تھنگز ہیں وہ اللہ کو سرنڈر کر دیتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو پھر انسان کیوں نہ کرے جب کہ وہ سب سے زیادہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔
تو اور ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، یعنی یہ جو زمین اگا رہی ہے چیزیں اس کو کھاؤ۔ کیوں کھاؤ؟ کیونکہ وہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاتا ہے اور پھر شکر کرے اور پھر اس کی عبادت بھی کرے، یعنی وہ جو رزق سے اندر طاقت آئی، جو انرجی آئی، اس نے انرجی کو اچھے کاموں میں لگایا، تو وہ کھانا بھی اس کا عبادت شمار ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرنا ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کیونکہ ہم نے یہاں تو ہمیشہ رہنا بھی نہیں ہے۔ ابھی تو اس زمین پہ ایسے رہ رہے ہوتے ہیں کہ مزے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہو۔ انسان اپنے انٹرٹینمنٹ کو بھی ٹائم دے، انسان اپنی عبادت کو بھی ٹائم دے، لیکن اس سب کو کیوں کرے؟ کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حقیقت نہیں بھولنی کہ ہم سب اللہ کی طرف ایک دن واپس جائیں گے اور اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اس زمین پر جہاں پہ تمہیں میں نے رہنے کے لیے جگہ دی وہاں کیا کیا کام کیے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من بني الإعلام